لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اسباب اختلاف الفقہاء میں سے ایک دو چیزیں باقی ہیں جو آج انشاءاللہ مکمل کریں گے. موضوع ہے ہمارا اسباب اختلاف الفقہاء. اگلا سبب ہے فقہاء کے اختلاف کا عدم النص فی المسئلہ. بسا اوقات مسئلہ میں کوئی نص نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. عدم النص فی المسئلہ، مسئلہ میں نص نہ ہو تب بھی اختلاف ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں جیسے توریث الجد مع الاخوہ، قتل الجماعت بالواحد. ان کے بعد میں مفصل وضاحت کرتا ہوں. تعبید حرمت الزواج علی من دخل بالمطلقات فی العدہ. تدوین التوابع، اوپر آ جاؤ تم لوگ. نہ ہو دلیل نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ فقہاء اپنے اپنے انداز میں اجتہاد کرتے ہیں اور اپنے اجتہاد کی روشنی میں ہی مسئلے کا حل وہ بیان کرتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس طرح آپ نے پہلے تمہیداً یہ بات پڑھی ہے کہ ان کے پاس تمام ذخیرہ احادیث ایک شخص کے پاس یا دو کے پاس یا تین کے پاس نہیں تھا، وہ متفرق صحابہ میں تھا. تو خلافت راشدہ کا نظام اسی پر قائم تھا، شورا پر. بس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا تھی اور اس میں علماء و فقہاء صحابہ تھے. جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ دلیل تلاش کرتے تھے. خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت احادیث نہیں تھی، حضرت عمر کے پاس بھی بہت نہیں تھی. حدیث کے طالبان وہ خاص لوگ تھے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہمیشہ مسجد نبی میں رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث حاصل کرتے رہتے تھے. تو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، دلیل نہ ہوتی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پھر کے دلیل تلاش کرتے تھے. پہلے اصحاب الشورا سے پوچھتے، پھر عامۃ الناس سے پوچھتے، مدینہ میں عورتوں تک سے پوچھتے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو تو مجھے بتلائے اس مسئلہ میں. جیسے وہ دادی ابوبکر کے پاس جب وراثت کے لیے آئی، ابوبکر نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ میرے پاس کوئی سنت سے کوئی دلیل ہے، لیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا. تو بعد میں انہوں نے عام لوگوں سے جب پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث سنائی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها سدوسا، اور پھر اس کی تائید حضرت محمد بن مسلمہ نے بھی کی. تو یہ صورتحال تھی کہ مسئلہ میں نص تلاش کی جاتی تھی، نص مل جاتی، اس پر فیصلہ ہو جاتا، وغیرہ اجتہاد ہوتا ہے. اور پھر اجتہاد میں اختلاف ہو جاتا ہے. چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جب مسئلہ میں نص نہ ہو تو پھر فقہاء اجتہاد کرتے ہیں، صحابہ فقہاء یا بعد کے فقہاء، اور پھر اختلاف بڑھ جاتا ہے. اس وقت مسائل محدود تھے، زیادہ مسائل نہیں تھے، اس لیے اختلاف کا دائرہ بھی محدود تھا. بہت سے مسائل نصوص سے حل ہو جاتے تھے، اختلاف زیادہ نہیں ہوتا تھا. جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا اور رعایا میں اضافہ ہوتا گیا تو نئے نئے مسائل سر اٹھاتے گئے. جب نئے نئے مسائل پیدا ہوئے تو اختلاف کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا. تو صحابہ کے دور میں جو نص نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف سامنے آیا ہے، اس کی چند مثالیں. ان میں سے ایک مثال ہے توریث الجد مع الاخوہ.
یہ بات متفق علیہ ہے کہ جب میت کا باپ ہو تو اس کے بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا. باپ کی موجودگی میں بھائی وہ محجوب ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. اس لیے سب کا اختلاف اتفاق ہے. لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ اگر باپ نہیں ہے، دادا ہے، تو دادا کی موجودگی میں بھائیوں کو حصہ ملے گا کہ نہیں؟ دادا کو تو ملے گا کیونکہ باپ نہیں ہے، عصبہ دادا بن رہا ہے. لیکن کیا دادا کے ساتھ بھائی بھی عصبہ بنے گے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. کچھ صحابہ اس بات کے قائل تھے، جیسے ابن عباس اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل اور بعض دیگر صحابہ. وہ کہتے تھے کہ دادا کے ساتھ بھائی بھی وارث بنیں گے، دادا کے ساتھ بھائیوں کو بھی عصبہ ہونے کی حیثیت سے وراثت ملے گی. اور ان کی دلیل یہ تھی کہ بھائی اور دادا یہ ایک ہی مقام پر ہے، دونوں کا تعلق باپ سے ہے. باپ کا باپ اور ایک طرف باپ کے بھائی، دونوں کا مقام ایک جیسا ہے. دونوں رشتے میں ایک طرف ایک جیسے لگتے ہیں کہ باپ کا باپ اور باپ کے بھائی ہیں، تو رشتہ قریب قریب ہے. ایک طرف بھائی آ جاتے ہیں، ایک اوپر باپ آ جاتا ہے، تو دونوں کو شریک کرنا چاہیے عصبہ ہونے کے لحاظ سے وراثت. یہ ایک قول تھا صحابہ کا. اور دوسرا قول حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی اور دیگر صحابہ کا تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں، دادا کے ساتھ بھائی وارث نہیں بنتے. دادا بھائیوں کو محجوب کرتا دیتا ہے، جیسے باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں بنتے. تو یہ اختلاف ان میں موجود تھا. اور کہتے تھے کہ یہ دادا باپ کے مقام پر ہے. جب دادا باپ کے مقام پر ہے، جیسے باپ کی موجودگی میں بھائیوں کو نہیں ملتا تھا، تو دادا کی موجودگی میں بھی بھائیوں کو نہیں ملے گا. تو اختلاف صحابہ میں کیوں تھا؟ کیونکہ مسئلہ میں نص نہیں تھی، اور یہ اختلاف رہا ہے صحابہ میں. اور بعد میں فقہا میں یہ اختلاف اسی طرح منتقل ہوا، اور اب تک اختلاف موجود ہے کہ جب باپ نہ ہو، میت کا دادا ہو، تو اس کے ساتھ اس کے بھائی وارث بنیں گے کہ نہیں. تو ہر ایک کا اجتہاد ہے، جیسے کسی نے اجتہاد کیا اس کے مطابق فتویٰ دے دیا. دوسری مثال قتل الجماعت بالواحد، ایک کے بدلے کئی ایک کا قتل. قرآن کریم نے بس اتنا ہی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے قصاص میں یہ فرض کیا ہے کہ جان کے بدلے جان. اور نفس بالنفس میں یہ زیادہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک کو ہی قصاصاً قتل کیا جائے گا. ایک جان کے بدلے ایک جان ہی تلف کی جائے گی، ایک سے زائد نہیں. یہ متبادر الی الذہن ان النفس بالنفس اس نص سے یہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ایک شخص کو کئی لوگ مل کر قتل کریں تو پھر کیا کریں؟ ان میں سے کس کا قتل کریں جبکہ سارے قتل کرنے میں مشترک ہیں؟ یہ ایک نیا مسئلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا. بڑا خوفناک سا واقعہ تھا حضرت عمر کے دور میں. صنعاء یمن کے علاقے میں پیش آیا. ہوا یوں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کی پچھلی بیوی سے بھی ایک بیٹا تھا. تو وہ آدمی کہیں سفر پہ چلا گیا، بیٹا اپنی بیوی کے پاس چھوڑا اور کہیں سفر پہ نکل گیا، دور چلا گیا. اس کی بیوی نے پیچھے کسی کو دوست اپنا بنا لیا، کسی سے یارانہ لگا لیا، اسے غلط تعلقات استوار کر لیے. اب عورت کو یہ خدشہ ہوا کہ جب وہ مرد واپس آئے گا جو شوہر ہے تو یہ بیٹا اس کو بتا دے گا. تو اس نے اپنے آشنا سے کہا کہ اس بچے کو، اس لڑکے کو قتل کرو. وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں قتل کروں. اس نے کہا نہیں قتل کرے گا تو دوستی ختم. تو اس نے اس کو بلیک میل کر کے اپنی محبت اور دوستی کے ساتھ جس طرح عورتیں کرتی ہیں وہ لڑکے کا قتل کروا دیا. اور لڑکے کا قتل دونوں نے نہیں کیا، اور بھی افراد شریک ہو گئے. اس عورت کا خادم بھی تھا اور ایک اور آدمی بھی تھا. تو 4-5 افراد نے مل کر اس لڑکے کو قتل کیا. اس کے اعضاء کاٹے، اس کے ٹکڑے کیے، ان کو ایک چمڑے کی مشق میں بند کیا اور ایک ویران کنویں میں پھینک دیا. یہ قتل کی واردات ہے. تو اس طرح کے قتل کرنے والے سمجھتے ہیں کہ چھپ جائے گا، لیکن قتل نہ چھپا. عورت کا آشنا پکڑا گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ ہم نے قتل کیا. سب نے اقرار کر لیا، جو ملوث سے سب پکڑے گئے. تو اس وقت صنعاء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے یعلا بن امیہ. انہوں نے یہ واقعہ عمر کو لکھ بھیجا کہ یہ بڑا خوفناک سی قتل کی واردات ہوئی ہے، تو اس کا کیا کریں؟ ایک نے مل کے کیا ہے، 4-5 افراد شریک ہیں، تو کیا کیا جائے؟ عمر نے جواب میں لکھا کہ سب کو قتل کر دو، قصاص میں سب کو قتل کر دو.
بعض لوگوں نے کہا ہے امیر المؤمنین ایک کے بدلے میں ایک کا قتل ہوتا ہے، تو اتنے زیادہ کا قتل کیوں؟ اکثر صحابہ حضرت عمر کے حمایتی تھے، کچھ ایک مخالف تھے، اکثر حمایتی تھے۔ حضرت علی اب کے حمایتی تھے، ابن عباس حمایتی تھے، عبداللہ بن مسعود حمایتی تھے، اکثر صحابہ نے حمایت کی، لیکن کچھ ایک کہتے تھے نہیں، کتنے لوگوں کا قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا لو تمالأ علیہ اہل صنعاء لقتلتهم جمیعا، اگر صنعاء شہر کے سارے لوگ مل کر اس لڑکے کا قتل کرتے تو میں سب کو قتل کر دیتا، کہ یہ ایک مسلمان کے قتل میں جتنے بھی شریک ہوں سب کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے یہ موقف اپنایا اور یہی موقف بعد میں راجح قرار پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یوں قصاص کا دروازہ بند کر دیں گے تو لوگ کیا کریں گے، چند ایک مل کر ایک قتل کر دیں گے اور کہیں گے قصاص سے بچ جائیں گے، مل کے دیت ادا کر دیں گے، تو یوں قتل کا رستہ کھلتا ہے۔ تو سدا لذریعہ، سدا لذریعۃ القتل وللمصلحۃ العامہ، قتل کے ذرائع کو روکنے کے لیے اور مصلحت عامہ کے تحت حضرت عمر نے موقف اپنایا، اور یہ موقف بالکل بجا تھا۔ اور اب فقہا اکثر یہی موقف رکھتے ہیں کہ اگر ایک کے بدلے کئی ایک مل کر ایک کو قتل کرتے ہیں تو سب کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تو مسئلہ میں نص نہیں تھی، شروع میں تھوڑا سا اختلاف ہوا اسی وجہ سے، حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا اب راجح موقف اسی پر ہے، اور یہی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ جیسے سد ذریعہ شریعت کا ایک اصول ہے، آپ نے ادلۃ الاحکام میں سے دلیل پڑھی ہے، مصلحت عامہ یہ اصول ہے۔ اگلی مثال ہے تعبید حرمت الزواج علی من دخل بالمطلقۃ فی العدہ، عدت میں عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ سب جانتے ہیں، بلکہ پیغام نکاح دینا بھی حرام ہے۔ ہاں کچھ اشارہ کیا جا سکتا ہے، خواہ کوئی شوہر کی وفات کی عدت میں ہو، بیوہ اپنی عدت گزار رہی ہو، یا کوئی مطلقہ عدت گزار رہی ہو، جیسی بھی ہو، جب تک عورت عدت میں ہے اس کو صراحتاً پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا، اور صراحتاً پیغام نکاح نہیں دے سکتے تو نکاح کرنا تو بلا وجہ حرام ہے۔ عدت کے بعد ہی نکاح کے لیے رابطہ ہو سکتا ہے، اور عدت کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ عدت میں نکاح کرنا حرام۔ اگر کوئی عدت میں نکاح کر لے تو کیا کیا جائے؟ اگر کوئی عدت میں نکاح کرتا ہے اور عورت سے تعلقات قائم نہیں کرتا، اور پکڑا جاتا ہے یا اس کو خود خیال آ جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو بات ختم کر دی تو بات ختم ہوگی، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اسے نکاح کر کے میاں بیوی والے تعلقات بھی استوار کر لیے، اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی نے عدت میں ایک عورت سے نکاح کیا اور اسے دخول بھی کر لیا۔ حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور کوڑوں سے سخت سزا دی اور کہا کہ آئندہ تم اس عورت سے بالکل نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت عمر نے یہ اصول لوگوں کے لیے عام اعلان کیا اور کہا کہ جو شخص بھی عدت میں عورت سے نکاح کرے گا، اگر اس نے نکاح کر کے دخول نہیں کیا تو الگ ہو جائے فوری طور پر، اور وہ عورت اپنی عدت پوری کرے، اور عدت کے بعد یہ اس سے نکاح کے لیے کوشش کر سکتا ہے، پیغام نکاح اس کو دے سکتا ہے، کیونکہ محض نکاح ہوا دخول نہیں ہوا، تو تائب ہو جائے، الگ ہو جائے، اور بعد میں نکاح کے لیے رابطہ کر لے عورت کی عدت پورا ہونے کے بعد۔ لیکن اگر کسی نے نکاح کر کے عورت سے تعلقات بھی قائم کر لیے تو پھر اس شخص کو سزا بھی دی جائے گی، اور یہ ہمیشہ کے لیے اس عورت سے اس کا نکاح حرام ہے، یہ کبھی بھی اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور وہ عورت کیا کرے؟ وہ پہلے شوہر کی عدت پہلے پوری کرے، پھر دوسرے کی عدت پوری کرے، پہلے کی عدت پوری کرے، پھر دوسرے کی عدت پوری کرے، پھر اس سے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ جس نے حرام کا ارتکاب کیا یہ نکاح کبھی نہیں کر سکتا، یہ ابداً حرام ہے اس وقت۔ یہ حضرت عمر نے موقف اپنایا تھا، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلہ میں مخالفت کی، وہ کہتے تھے کہ ابداً حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جو کیا اس کی سزا پا لی، اس کو سزا دی جائے، الگ کر دیا جائے، اور بعد میں حرام کی کوئی دلیل نہیں۔ عام اصولوں کو دیکھا جائے تو علی کا قول صحیح ہے کہ ہمیں اصولی طور پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابداً اس شوہر کے نکاح کو اس عورت کے ساتھ حرام کہا جائے، لیکن من باب الزجر والتوبیخ ومن باب المصلحہ حضرت عمر کا قول راجح ہے۔ زجر توبیخ کے لیے، لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اور اس قسم کے حرام سے دور رکھنے کے لیے حضرت عمر نے موقف اپنایا، وہ اس کی بنیاد یہ ہے۔ تو مسئلہ میں نص نہیں تھی کوئی، اس لیے فقہا میں یہ اختلاف ہو گیا، حضرت عمر میں اور علی میں اختلاف تھا، اور بعد میں
فقہا میں بھی اس طرح کا اختلاف ہے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بھی اصلاحات ہوئی ہیں، حضرت عمر کے دور میں کئی اصلاحات ہوئی، مسئلہ میں نص نہیں تھی۔ جیسے انہوں نے مصحف جمع کیا، اکٹھا کیا، شروع میں کچھ اختلاف بھی ہوا صحابہ کا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، آپ نے مصحف کو ایک جگہ نہیں لکھا، تو ہم کیوں کریں ایسا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پہلے مصحف جمع ہوا تھا، تو لیکن صحابہ نے رائے دی اور صحابہ نے مل کر ایک کام کیا، اور اس میں واضح نص نہیں تھی، لیکن اس میں مصلحت تھی مسلمانوں کی۔ حضرت عمر کے دور میں کئی محکمے قائم ہوئے، محکمہ فوج قائم ہوا، محکمہ مال قائم ہوا، جیلیں بنائی گئیں، اور مجرموں کے لیے ایک الگ سے اصول بنائے گئے۔ یہ سب نئے کام ہوں گے، ان میں کوئی نصوص نہیں تھی، لیکن ان سب کے پیچھے مصلحت عامہ تھی۔ ان میں کچھ میں صحابہ میں اتفاق اور کچھ میں اختلاف رہا ہے۔ اگر ہم مزید مثالوں میں جائیں تو جیسے اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے، مفقود ہو جائے کسی عورت کا شوہر، تو اس کا کیا حل کریں ہم؟ لاپتہ ہو جاتا ہے شوہر کئی دفعہ، عورت پیچھے رہ جاتی ہے اکیلی، اب اس کی جان و مال کو خطرہ ہے، یا اس کی عزت کو خطرہ ہے، یا وہ نہیں چاہتی اتنی دیر بغیر شوہر کے رہنا، تو کیا حل پیش کیا جائے؟ صحابہ میں بھی اس میں اختلاف تھا، اور بعض صحابہ کا قول تھا 1 سال کا، بعض کا قول تھا 4 سال کا۔ عمر نے 4 سال کا قول رکھا تھا کہ 4 سال تک عورت انتظار کرے، اور اکثر صحابہ کا اس طرح کا موقف تھا، اور بعض نے 1 سال کا موقف رکھا۔ فقہا میں اختلاف رہا، کسی کا قول 1 سال کا ہے، کسی کا 4 سال کا ہے، اور حنفیوں نے 90 سال کا موقف رکھا ہے کہ 90 سال تک وہ انتظار کرے اور بعد میں اس کا نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا عجیب سا مضحک کا موقف ہے، 90 سال تک، اتنی عمر بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کسی عورت کا شوہر 20 سال کی عمر میں لاپتہ ہوا ہے، 90 سال بعد کتنے سال کی ہو جائے گی؟ 110 سال کے بعد عورت شادی کرتی ہے کوئی، وہ زندہ نہیں رہتی، عام طور پہ اتنی عمر ہی نہیں ہوتی۔ تو فقہا کا اختلاف ہے اس مسئلہ میں کہ عورت کتنی عرصہ انتظار کرے کہ اس کو نکاح کی اجازت نہ دی جائے، اور بعد میں شوہر کو مردہ تصور کر کے اس کو نکاح کی اجازت دی جائے۔ وجہ کیا ہے کہ مسئلہ میں کوئی واضح نص نہیں ہے، اور پھر اسی پر دوسرے مسئلہ کی بنیاد پڑتی ہے کہ شوہر مفقود ہو گیا، عورت نے آگے نکاح کر لیا، پچھلا شوہر لوٹ آیا، اب کیا کریں؟ اس کو پہلے کے حوالے کریں کہ دوسرے کے ساتھ رہے گی؟ اس میں بھی اختلاف ہو گیا۔ اس میں صحابہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ اب پہلے شوہر کو اختیار دیا جائے، جو لوٹ کے واپس آیا ہے مفقود، اس کو اختیار ہے، چاہے تو اپنی بیوی واپس لے لے یا دوسرے شوہر سے اپنا حق مہر واپس نکلوا لے۔ تو ان مسائل میں ہر مسئلہ میں فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے، مصلحت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، اور قاضی کے اجتہاد کو دیکھتے ہوئے۔ تو جب مسئلہ میں نص نہ ہو تو اختلاف ہو سکتا ہے، اور میں نے کہا کہ پہلے دور میں مسائل محدود تھے تو اختلاف بھی محدود تھا، اب مسائل لامحدود ہو گئے تو اختلاف کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اس دور میں بہت سے ایسے مسائل نئے ہیں جن پر ہمیں نص نہیں ملتی، ہمیں اجتہاداً و قیاساً ان مسائل کا حل بیان کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے ایسے الجھے ہوئے مسائل سامنے آتے ہیں کہ ان کا حل تلاش کرنا اور حل پیش کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو جاتی ہے، نئے مسائل ہیں، اور پھر اختلاف بہت ہو جاتا ہے۔ اب بینکاری کے مسائل ہیں، بیوع کے مسائل ہیں، لوگوں کے لین دین کے مسائل ہیں، اتنے پیچیدہ نئے الجھے ہوئے، نئے لوگ فراڈ کی اور لین دین میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اور حرام کی کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، حل پیش کرنا تو بعد کی بات ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں ربا ہے کہ نہیں، مسئلہ میں اس میں ربا ہے کہ نہیں، اس میں ربا شامل کریں کہ نہ کریں۔ معروف مسئلہ ہے جیسے قسطوں پر بیع کا مسئلہ ہے، بڑا مختلفی مسئلہ ہے، یہ قدیم زمانے سے ویسے چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ اس کو حلال کہیں کہ حرام کہیں۔ اس میں سود کی بو آتی ہے، شبہ ہے اس میں، اس لیے کئی علماء اس کو حرام کہہ دیتے ہیں، اس کو سود کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور کچھ اس کو جائز کہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ میں واضح نص نہیں ہے۔ کچھ نصوص ہیں ان سے استدلال کیا جاتا ہے لیکن صریح نص کوئی نہیں۔ ربا کی بہت سی نئی صورتیں ہیں جن میں کوئی نص نہیں ہوتی، اس لیے
بینکاری کے مسائل میں آپ دیکھیں تو جو جدید بینکاری میں اسلامی بینکاری کے نام سے ایک نیا آپشن کھلا ہے لوگوں کے لیے، اس میں بعض مفتیان کرام اس کو جائز کہہ دیتے ہیں، بعض مفتی۔ تو مسئلہ میں اختلاف ہو جاتا ہے جب نص نہ ہو اور مسئلہ کی کوئی واضح صورت نہ ہو، لیکن اختلاف کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قول مرجوح پر عمل کرنا شروع کر دے، مرجوح قول کو لے لے اور ایسے قول کو اختیار کر لے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ اب دیکھیے معاملات میں جب اختلاف آتا ہے تو لوگ اپنا من پسند فتویٰ لینے کے لیے کئی مفتیوں کے پاس گھومتے ہیں، اور جہاں ان کو اپنے فائدے کی بات مل جائے اس کا فتویٰ لے لیتے ہیں، اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے مسئلہ پوچھنے والے کو بھی کہ اس کی بات غلط ہے، اس کی بات صحیح نہیں، لیکن لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اب شریعت نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے جب مسئلہ میں نص نہ ہو۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور کہنے لگے مل بر والاثم، مجھے بتائیے گناہ اور نیکی کیا ہوتی ہے، نیکی اور گناہ کے بارے میں بتائیں کہ مجھے خود پتہ چل جائے کہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے۔ اب میں الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، فرمایا کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ کسی کو پتہ چلے، یہ گناہ کی تعریف۔ فرمایا اسأل قلبک، اپنے دل سے سوال کرو، سب سے پہلے تیرا ضمیر گواہی دے گا یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، تجھے لوگ جتنے بھی فتوے دیں اگر تیرا دل مطمئن نہیں ہے تو وہ کام مت کر۔ یہ بڑا ضابطہ ہے۔ بہت سے کاموں پر لوگوں کا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ سہارا تلاش کرتے پھرتے، فتوے تلاش کرتے پھرتے، اور شریعت نے ضابطہ دیا ہے شبہات سے بچو، واتقوا الشبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچتا ہے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ اور رسول اللہ نے بھی فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ کام کرو جس میں شک نہیں اور مشکوک کام سے بچ جاؤ۔ جب بندے کو خود ضمیر ایک کام پر مطمئن نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، فتویٰ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب معاملات میں حلال تو بالکل واضح، حرام بھی بالکل واضح، جب شبہ آ گیا تو بندے کو ویسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اب سٹاک مارکیٹ کے اور اوپن مارکیٹ کے اور کئی مارکیٹوں کے اور مالیاتی اداروں کے، بینکاری نظام کے کئی مسائل ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، خود لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بندہ پوچھتا کب ہے؟ جب اس کا دل، اس کا ضمیر اس کو مطمئن نہ کرے۔ تو مالیاتی مسائل میں جب اپنا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اپنا ضمیر، اپنا دل مطمئن نہیں ہے تو پوچھنے کا کیا فائدہ؟ بندہ وہ کام چھوڑ دے، شبہ والا کام ہے چھوڑ دے۔ جب شبہ آ گیا، خود شبہ لگتا ہے، اب پھر پوچھتے ہوئے کئی لوگوں سے پوچھنا، ہر مسلک میں گھومنا اور مرضی کا فتویٰ تلاش کرنے کی کوشش، قول مرجوح کو لینے سے حرام حلال نہیں ہوتا، حرام حرام ہی رہتا ہے۔ اور کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو حرام پر جائز کا فتویٰ دینے والا مولوی نہ ملے۔ آپ کوئی بھی بدترین کام بھی کر لیں، جتنا بڑا شبہ پایا جاتا، آپ کو کہیں نہ کوئی خناس مل جائے گا جو اس کو جائز کہہ دے گا، اور خود کو عالم کہے گا یا مولوی کہے گا۔ ایسے علماء سو بکھرے ہوئے ہیں جگہ جگہ، چند ہزار دو اور مرضی کا فتویٰ لے لو۔ خود غرضی بڑی ہے اور مادہ پرستی بہت ہے۔ تو اس لیے اگر مسئلہ میں نص نہ ہو تو اس کا فائدہ اٹھا کر یہ کہنا کہ ہم کسی بھی قول کو لے لیں، کسی بھی قول کو اختیار کر لیں، یہ کہنے والا کہنے کی حد تک تو یہ بات کہہ سکتا ہے لیکن اپنی ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اور میں نے جیسے آپ کے سامنے نواس بن سمعان کی حدیث میں یہ ضابطہ رکھا، اور رسول اللہ نے یہ اصول بتلا دیا، ضمیر مطمئن نہیں، دل مطمئن نہیں، تو وہ بندہ کام کر کیسے سکتا ہے؟ اور مالی معاملات میں اکثر ایسے ہوتا ہے۔ مالی معاملات میں خود کام کرنے والے لوگ، کچھ نہ کچھ لوگوں کے پاس شعور ہوتا ہی ہے، اتنے بھی بے شعور نہیں ہوتے، خود محسوس ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں لگ رہا، لیکن اس میں فائدہ زیادہ ہے، پھر لوگ فتوے تلاش کرتے ہیں۔ آج کل لوگ انٹرنیٹ سے بڑا پیسہ کمانے کی کوشش میں ہیں، اور انٹرنیٹ پہ اکثر جابز حرام ہوتی ہیں، اکثر، الا ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کوئی جائز صورت نکل ہے، اکثر حرام ہی ہوتی ہیں۔ یعنی بیٹھے بیٹھے ایڈز کو کلک کرتے جانا ہے، ان کو لائک کرنا ہے، یا بیٹھے بیٹھے کچھ کمپنیوں کے ساتھ تو ان میں اکثر کہیں نہ کہیں حرام آ جاتا ہے، اور یہ کام کرنے والے کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، کمپنیاں کون سی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، جن کو میں لائک کر رہا ہوں، جن کو میں پروموٹ کر رہا ہوں، وہ ہے کیا پیچھے سلسلہ، پھر لوگ فتویٰ لینے آ جاتے ہیں۔
تو شریعت کا ایک واضح سا اصول جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرو. تو گناہ پر تعاون وہ حرام ہے، اور انٹرنیٹ کے ان مسائل میں کہیں نہ کہیں گناہ پر تعاون بن جاتا ہے. آپ کسی نہ کسی حرام کو پروموٹ کر دیتے ہیں. عورت کا فتنہ اور بے حجابی کا فتنہ اور بے حیائی کا فتنہ تو ہر ایڈ میں ہر جگہ پر پھیلا، تو وہیں آپ کہیں نہ کہیں اس حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اب کئی علماء اپنے جیسے یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں، اور یوٹیوب میں زیادہ لائک ملے تو پھر علماء کو ان کو بھی کچھ شاید معاوضہ ملتا ہے. ہم سے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ یوٹیوب چینل بنا لیں، اس میں فائدہ ہے، جتنے لوگ زیادہ لائک کریں گے اور آپ کے جو دوست ہیں اور آپ کے جو جماعتی ہیں زیادہ لائک کریں گے تو آپ کو کچھ معاوضہ بھی ملے گا، فائدہ ہوگا. لیکن اس میں حرام کیا ہے کہ یوٹیوب ان دروس اور ان تقریروں کے اندر اپنے ایڈ چلاتا ہے، ایسا ہے نا، اپنے اشتہار چلاتا ہے. اب بندہ ایک آیت پڑھ رہا ہے، آیت مثال کے طور پر وائز یہی پڑھ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اس کے ساتھ یوٹیوب نے اپنا ایڈ چلا دیا، حرام ایڈ چلا دیا، اس میں عورتیں آ گئیں. تو یہ کیا کر رہا ہے بندہ بھائی؟ اب قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہی ایڈ آ گیا اور حرام ایڈ آ گیا، فحش تصویریں آ گئیں، تو یہ کیا کمائی ہے؟ تو یہ حرام ہے سر. آپ نے اپنے چینل کے ذریعے کچھ کمپنیوں کو پروموٹ کر دیا جو حرام کمپنیاں ہیں، یا ان کی کم از کم وہ جو اشتہار ہے وہی حرام ہے اور کمپنیاں حرام ہیں. اور کوئی بھی اشتہار ایسا نہیں الا ماشاء اللہ جس میں عورت کا استعمال نہ ہوتا ہو، ہر اشتہار میں یہی کچھ ہے. تو اس لیے یہ جو نئے نئے فتنے ہیں نا، ان میں نئے نئے مسئلے سر اٹھاتے ہیں. ان مسائل کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اگر کمانے کا چکر ہو تو لوگ ہر چیز کو فراموش کر کے کمانے کے چکر میں کچھ ایسے مولویوں سے جا ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ میں کوئی واضح آیت یا حدیث تو نہیں ہے، ایک نیا طریقہ ہے روزی کمانے کا، تو روزی کمانی چاہیے، اپنے اپنے چینل بناؤ اور روزیاں کماؤ، پھر یہی کام کرو. اب شریعت نے ہمیں ہاتھ سے محنت کرنے پر بہت ترغیب دلائی ہے، محنت کرو. اب بیٹھے بیٹھے بندہ آفس میں بیٹھا ہے اور پھر اے سی لگا ہے اور بیٹھا ہے، کلک کر رہا ہے اور کمائی جا رہا ہے، مرغے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے اور کمائی جا رہا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں، صبح سے لے کر شام تک کاہل اسی کام میں لگا ہے، حرام کو پروموٹ کر رہا ہے اور کمپنیوں کو بس لائک کر رہا ہے اور ایڈز کو لائک کر رہا ہے اور کمائی جا رہا ہے. تو یہ نئے نئے مسائل. تو میں نے بات کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا تھا، اگر مسئلہ میں نص نہ ہو تو ہمیں قطعاً اس بات کا جواز نہیں ملتا کہ ہم قول مرجوح کو لے لیں. قول راجح کو تلاش کرنا ہر ایک کی ذمہ داری، حق تک رسائی، حق تک پہنچنا ہر ایک کی ذمہ داری، خواہ وہ عامت الناس سے ہی ہو. اور نص نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قول مرجوح کے لینا، کسی مولوی کے فتوے کو لینا اور علماء سوء کے پیچھے بھاگنا، یہ بدتینت لوگوں کا کام ہوتا ہے، یوں ہی معافی نہیں ملے گی. تو خیر ہمارا موضوع یہ تھا کہ فقہا کے اسباب اختلاف میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ میں نص نہ ہو تو اختلاف ہو جاتا ہے. پہلے ادوار میں اس اختلاف کا دائرہ تنگ تھا کیونکہ مسائل محدود تھے. اب مسائل لامحدود ہیں تو اختلافات بہت وسیع ہیں. بہت سے نئے مسائل میں نصوص نہیں ہوتی، لیکن ہمارا دین وہ اس قدر روز قیامت تک قابل عمل ہے کہ اگرچہ صریح نص نہ ہو لیکن ہمیں شریعت کے عمومات سے، شریعت کے اصولوں سے دلیل مل جاتی ہے. اس سے رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے روز قیامت تک لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے اپنی شریعت اور قرآن کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے قابل عمل قرار دیا. اب اس وقت کے مسائل اور تھے، آج کے مسائل اور ہیں. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جو آج کی فتنے ہم جن کے ہم گھرے ہوئے ہیں. یہ میڈیا کا فتنہ لے لو، نیٹ کا فتنہ لے لو، اس میں اتنی خباثیں اور قباحتیں ہیں. یہ سود اور بینکاری کے نظام لے لو، یہ مالیاتی اداروں کے نظام لے لو، اتنے نئے مسائل ہیں لامحدود. لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا یہ دین دیکھیے، اس میں اتنی وسعت اور گنجائش ہے کہ ہر مسئلے کا حل مل جاتا ہے. بس نیک نیتی سے اجتہاد کیا جائے، نیک نیتی سے اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے بس یہ دو لفظ کہہ دیے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس میں آپ کو سینکڑوں مسائل کا حل مل جائے گا. ہر مسئلہ میں آپ کو اسی سے حل مل جائے گا کہ گناہ اور حرام میں تعاون نہ کرو. اسی کو آپ لیں، اسے استدلال کریں اور بہت سے مسائل اسی سے حل ہو جاتے ہیں. بس اجتہاد کا کچھ ذوق ہونا چاہیے اور نیک نیتی ہونی چاہیے تو مسائل ہو جاتے ہیں.
یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔